کہ اگر تم ان کے ساتھ ہو گئے تو وہ لوگ کون ہیں؟ وہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر وہ تم ان کی صحبت میں بیٹھو گے تو تمہیں دنیا اور آخرت دونوں نصیب ہوگی. تم ان کی صحبت میں بیٹھو گے تو تمہیں دنیا اور آخرت دونوں نصیب ہو جائے گی. یعنی بزرگان دین کے پاس بیٹھنا بھی یہ اللہ کی عطا. اور جب بندے مومن بزرگان دین کی بارگاہوں پہ بیٹھتا ہے اور ان کے حجروں کے اندر بیٹھتا ہے اور ان سے محبت سے ملتا ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے اس کے ساتھ. اور ایسی عطا ہے کہ وہ اس کا مرا ہوا دل زندہ ہو جاتا ہے اور بندے مومن کو بیدار کرتا ہے. اگر وہ بزرگان دین کے طریقے کو اختیار کرے تو یہ ہمارے اوپر ایک حق ہے کہ ہم بزرگان دین کے طریقے کو اپنائیں, ان کے طور و طریقے کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں. اور ہماری رب سے دعا بھی یہی رہتی ہے کہ پروردگار عالم ہمیں بزرگان دین کا نقشہ قدم عطا فرما. تو اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں تمہیں خود حکم دیتا ہوں کہ تم ان کے ساتھ ہو جاؤ, ان کا ساتھ نہ چھوڑو. اگر تم نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تو سمجھ لو تو پھر دنیا اور آخرت تمہاری جو ہے برباد ہو جائے گی. یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے انہیں علم بھی عطا کیا ہے اور یہ خود عالم بھی ہیں اور پھر اس کے بعد رب کے مقربین بندے بھی ہیں. ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو صرف عالم دین ہوتا ہے لیکن وہ اللہ کا کامل ولی نہیں ہوتا. لیکن جو کامل ولی ہوگا اس بات پہ یقین کر لینا, جس کو تم ولی پاؤ تو سمجھ لینا یہ عالم دین بھی. اگر مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی, اگر مدارسوں کے اندر نہیں تعلیم حاصل کی تو اللہ رب العزت نے روحانی طریقے سے ان کو علم دین سکھا دیا. تو رب فرماتا ہے کہ تم ان کے ساتھ ہو جاؤ اور ان کے طور و طریقے کو اپناؤ. لیکن یہ مہینہ بڑا افضل والا مہینہ آ چکا ہے مومنوں کے لیے. اس مہینے میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مناتے ہیں. لیکن سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا عالم یہ ہے اور ان کے والدین کا عالم یہ ہے کہ ان کے والدین کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ان کے والد کا نام ہے. تو ان کی تقوی و طہارت کا عالم یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ رمضان کے مہینے کے اندر جنگل میں نکل گئے. لیکن جب جنگل میں آپ نکلے تو آپ نے جنگل میں ایک دریا دیکھا, لیکن آپ کا افطار کا وقت بھی قریب آ چکا. لیکن آپ نے اس دریا کو دیکھا تو اس دریا کے اندر, اس ندی کے اندر ایک خوبصورت سیب جو بہتا ہوا آ رہا تھا. آپ نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد دل میں اختیار کیا اور دل میں سوچا کہ یار میں اس کو جو ہے اٹھا لوں اور اس سے روزہ اختیار کر لوں. تو آپ نے فوراً اس کام کو انجام دیا. آپ نے اس سیب کو اٹھایا, اٹھانے کے بعد اس کو تناول کر لیا, اس سے روزہ اختیار کر لیا. لیکن پھر تقویٰ نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ ایک چوری کی سیب سے اور اس کی اجازت بھی نہیں اس کے مالک اور اس سے میں روزہ اختیار کروں. لیکن آپ کو یہ غم ستانے لگا تو آپ نے سوچا کہ اب اس کے مالک کو تلاش کیا جائے. تو آپ نے اس دریا کے کنارے چل دیے اور آپ نے دیکھا ایک آگے, آپ نے کافی سفر طے کرنے کے بعد آپ نے دیکھا ایک باغ قریب ہے اور اس باغ کی جو شاخیں جو ہے وہ اس پانی پہ لٹکی ہوئی ہیں اور ان پہ جو ہے میوہ بھی لدے ہوئے ہیں. آپ نے سوچا یہی مالک ہے اس باغ کا اور اسی کے اندر مالک ہوگا. تو آپ نے اس باغ کے اندر داخل ہو گئے اور پھر وہاں پوچھا کہ اس باغ کا مالک کون ہے. کسی نے بتایا کہ وہ بھی اللہ کے کامل ولی ہیں اور وہ اس باغ کے اندر رہتے ہیں. لیکن پھر آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ کی بغیر اجازت ایک سیب کو تناول کر لیا ہے, اب میرے لیے معافی کی کیا سزا ہے, میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی معافی تو ہو جائے گی لیکن آپ کو 10 سال میرے باغ کی دیکھ بھال کرنا ہوگی, 10 سال جو ہے میری خدمت کرنا ہوگی, وہ میرے غلام بن کے رہو گے, تب آپ کی معافی ہوگی. آپ اس میں مشغول ہو گئے اور باغ کی دیکھ بھال کی. 10 سال مسلسل آپ غلامی کرتے رہے. پھر اس کے بعد جو ہے 10 سال مکمل ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب جو ہے میری سزا پوری ہو گئی ہے, اب مجھے معاف کر دیجیے. کہا نہیں, بلکہ ابھی ایک ہماری اور شرط ہے, اس کو بھی پورا کرنا ہوگا. کہا کہ اس شرط کو بھی کہو, انشاءاللہ اس کو بھی پورا کروں گا, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس گناہ سے پاک ہو جاؤں. تو آپ نے جو ہے پھر ان سے کہا تو انہوں نے کہا میری ایک بیٹی ہے
اور اس بیٹے سے آپ کو نکاح کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سن لو میری بیٹی کا حال کیا ہے۔ سب سے پہلے میری بیٹی آنکھوں سے نبینا ہے، اور دوسری میری بیٹی کانوں سے جو ہے سنتی نہیں، اور زبان سے بول نہیں سکتی، اور ہاتھوں سے کوئی چیز پکڑ نہیں سکتی، اور نہ اپنے قدموں سے چل سکتی ہے۔ ہر طرح کے اس کے اندر نقصانات ہیں۔ آپ کا اگر ارادہ ہو تو اگر آپ اپنی غلطی کی معافی چاہتے ہیں تو میری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا، لیکن یہ تو زندگی بھر کا ساتھ تھا۔ آپ نے سوچا یار اگر میں نے نکاح کر لیا تو پھر میری زندگی بھر کا یہ دامن میں بن جائیں گے، اور پھر مجھے اپنی زندگی گزارنا بڑی مشکل کا ہوگا۔ تو پھر آپ نے سوچا یار زندگی تو فانی ہے، یہ تو گزر جائے گی، لیکن قیامت کا دیکھنا ہے، قیامت کا منظر کیا ہوگا۔ اگر رب نے کہا کہ اے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، تم نے جو ہے ایک سیب کو بغیر اجازت تناول کر لیا اور ہماری عبادت میں روزے کی حالت میں اب تمہاری گرفت کر لی جائے گی، تو میں رب کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ شرط بھی منظور ہے، میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو جب انہوں نے جو ہے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ابو صالح جنگی دوست سے، تو پھر جو ہے جب وہ اپنی بیوی سے پہلے رات ملنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ یہ جو عورت ہے تمام عذروں سے پاک اور صاف ہے، لیکن آپ اپنے حجرے سے نکل آتے ہیں اور پھر جو ہے ان کے پاس جاتے ہیں۔ کہا کہ آپ کی بیٹی تو درست ہے اور آپ کی بیٹی صحیح ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ کہا کوئی اور عورت ہے؟ کہا کہ نہیں، بلکہ وہ میری ہی بیٹی ہے، لیکن میں نے آپ کو دیکھ لیا، آپ کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ آپ ایک جوان اور نیک صالح ہیں، اس لیے میں نے چاہا کہ آپ کے نکاح میں میری بیٹی ہو جائے، تو یہ میرے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ لیکن فرمایا کہ لیکن سنو، میری بیٹی کے اندر یہ عذر کیوں نظر آتے ہیں مجھے؟ یہ عذر اس لیے نظر آتے ہیں کہ میری بیٹی نے آج تک اپنی نگاہوں سے کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا، اس لیے میری بیٹی آنکھوں سے نبینا ہے، اور دوسرا کہ میری بیٹی نے جو ہے اپنے ہاتھوں سے کسی ناجائز چیز کو نہیں پکڑا، اس لیے میری بیٹی ہاتھوں سے معذور ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میری بیٹی اس لیے کانوں سے نہیں سنتی، کانوں سے اس لیے معذور ہے کہ اس نے کبھی زندگی کے اندر کوئی فحش کلام نہیں سنا، اور زبان سے اس لیے گونگی ہے، کبھی بد زبانی نہیں کی، وہ کبھی فحش کلام اپنی زبان پر نہیں لائی، اور قدموں سے اس لیے لنگڑی ہے کہ اس نے کبھی اپنے قدموں کو ایسے راستے پر نہیں چلایا جس پر اللہ اس کے رسول کی ناراضگی ہو، اس لیے میری بیٹی کے اندر یہ نقصانات ہیں۔ تو پھر آپ نے فوراً جو ہے ان سے نکاح کرنے کے بعد ساری زندگی گزاری، لیکن جب آپ کی شادی کے 1 سال ہوئے تو ان کے شکم پاک سے سرکار ابو سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے جنم ہوا۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ دنیا میں تشریف لائے، لیکن